اتوار 14 ستمبر کے سائربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ قطر کا ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان، کہا اسرائیلی حملے کے بعد اب کوئی خلیجی ملک محفوظ نہیں۔ He's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these wrong actions in the entire region. امریکی وزیر خارجہ کا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، کہا تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزیر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لندن میں امیگریشن مخالف ریلی کے دوران جھڑپیں، 26 پولیس اہلکار زخمی، 25 مظاہرین گرفتار۔ For freedom of speech, to hopefully stop the illegal immigration from coming to our shores, to help the homeless, the disabled, the working class. خارجیوں یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کریں، شہباز شریف کا افغانستان کی عبوری حکومت سے مطالبہ۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز میں 35 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ 10 سے 13 سپتمبر کے دوران کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 35 خوارج مارے گئے ہیں۔ یونیسیف کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ دنیا میں کم وزن نہیں بلکہ موٹے بچے زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں موٹاپے کے شکار نوعمر بچوں کی شرح پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 3 گنا ہو گئی ہے اور چھوٹے بچے بھی اس سے متاثر ہیں۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، کشیدگی کے بعد دونوں ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے۔ یہ جنگ کے بعد پہلا میچ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہے، یہ میچ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔ دل ہے کہ پاکستان جیتے مگر موسٹلی ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا۔ دونوں کنٹریز کو یونائٹ کرنے کے لیے سب سے جو ایک اہم چیز ہے نا وہ سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور ماہرین کی رائے بھی آج کے سائربین میں شامل رہے گی، مگر سب سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے تناظر میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کرنے کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے حملے کے بعد کوئی بھی خلیجی ریاست محفوظ نہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری کے مطابق اتوار اور پیر کو ہونے والے 2 روزہ عرب سربراہی اجلاس میں عرب ممالک قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، جبکہ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کو مسترد کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی برادری کو اجتماعی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اقدامات کا مقابلہ کر کے اس کی روک تھام کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے منگل 9 ستمبر کو دوحہ پر ایک فضائی حملے میں قطر میں حماس کے سیاسی رہنماؤں کو ختم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کو مشرق وسطی اور اس سے باہر ایک ایسی کارروائی کے طور پر شدید مذمت کی گئی جو خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے، یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے بھی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے قطر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسے حملے دوبارہ نہیں ہوں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے BBC کو بتایا کہ حکومت حملے کے بعد مکمل چوکس ہے اور نئے اسرائیلی حملے سمیت کسی بھی منظر نامے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کے مطابق حماس کے رہنماؤں پر منگل کے روز کیے جانے والے مہلک حملے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کبھی بھی غزہ کے لیے امن معاہدے پر دستخط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ نیتن یاہو اس وقت کسی کی بات سننے یا منطق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ایمرجنسی عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی قطر جائیں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اجلاس میں غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے رکن ممالک کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھنے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ واضح رہے دونوں وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی قطر میں حماس کے رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی پر مسلم ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ لندن میں امیگریشن مخالف ریلی کے شرکاء اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں زخمی پولیس اہلکاروں کی تعداد 26 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ پولیس نے 25 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ ہفتے کو وسطی لندن میں انتہائی دائیں بازو کے ایکٹیوسٹ ٹامی رابنسن کی جانب سے منعقد کی جانے والی ریلی میں شریک افراد کی تعداد 1.5 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ For 20 years with labels: racist, Islamophobe, far right. They don't work anymore. اس ریلی کو یونائٹ دی کنگڈم یعنی بادشاہت کو متحد کریں کا نام دیا گیا تھا۔ ریلی کے دوران اس وقت کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جب کچھ مظاہرین نے پولیس پر بوتلیں اور دیگر اشیاء پھینکی، جس سے 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ اس دوران دوسری جانب اس ریلی کے خلاف سٹینڈ اپ ٹورزم نامی تنظیم نے بھی احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا تھا، جس کے باعث کسی بھی تصادم سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ دوپہر کو دونوں ریلیاں ایک مقام پر قریب آنے لگیں تو پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد نے درمیان میں حصار بنا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس دوران مظاہرین نے پولیس کی جانب سے قائم کیے گئے حصار کو نظر انداز کیا، جس پر پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یونائٹ دی کنگڈم ریلی میں شریک افراد کی تعداد پولیس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق جب افسران نے ان کا راستہ روکنے کے لیے مداخلت کی تو ان پر لاتوں اور گھونسوں سے حملہ کیا گیا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ امیگریشن مخالف ریلی سے ایک مقام پر ایلون مسک نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کہا کہ بڑے پیمانے پر بے قابو ہجرت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے برطانیہ میں حکومت کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے افغانستان کی عبوری حکومت کو ایک بار پھر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خارجیوں یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بنوں میں CMH میں زخمی فوجی جوانوں کی عیادت کے بعد گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو سرحد پار سے آ کر پاکستان میں TTP کے ساتھ مل کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ 2 چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر افغان حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے تو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تاہم اگر افغانستان کی حکومت کو دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے تو پھر ہمیں بھی افغانستان کی قائم مقام حکومت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کی افواج فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ہر صورت ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے۔ جلد کابینہ کے پاس ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا، جس پر بحث کے بعد حتمی فیصلہ کر کے فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستانی حکام کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے لیے فتنہ الخوارج کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فتنہ الخوارج کون ہیں؟ پاکستان میں TTP کے بڑھتے اثر و رسوخ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور TTP پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ اور مشکل چیلنج کیوں بن گئی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے اس ہفتے کے سیربین میں عالیہ نازکی نے۔ آپ بھی جانیے۔
حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آنے والی خبروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر تقریباً ہر روز حملے ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں ان میں بنو، شمالی وزیرستان، خیبر اور باجوڑ سر فہرست ہیں۔ ان حملوں کے پیچھے زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں پر اپنے حملے جاری رکھے گی۔ 2024 کی ایک UN رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے اور اسے سرحد پار پاکستان میں حملے کرنے کے لیے افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی تعداد 6 سے 6,500 کے درمیان ہے۔ آج سربین میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں پر بات کریں گے، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے اور کچھ اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور اثر و رسوخ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ٹی ٹی پی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لیے بظاہر اتنا بڑا اور مشکل چیلنج کیوں بن گئی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے، پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر 2021 میں افغانستان میں طالبان کے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیوں اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف پچھلے سال یعنی 2024 میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں 2,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ 2023 کے مقابلے میں 66% کا اضافہ ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے لے کر ستمبر کے پہلے ہفتے تک دہشت گردی کے کل 766 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 166 سیکیورٹی اہلکار، 92 پولیس والے، 159 عام شہری اور 293 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل پولیس سمجھتے ہیں کہ اگرچہ حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن نقصان پچھلے سال کی نسبت کم ہے اور حکومت کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ اٹیکس اگر ہمارے اوپر یا لا انفورسمنٹ پہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس میں الحمدللہ ہم نے چونکہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو بہت امپروو کیا، پلس رسپانس بہت اچھا ہے، تو میں جب اس طرح دیکھتا ہوں تو ہماری جو شہادتیں یا کیجولٹیز ہیں وہ تقریباً 20 سے 25% ڈاؤن ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ پلس جو ایک بڑا امپورٹنٹ میٹرک اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ 80% کے قریب ہم اب ان کے اٹیکس کو سکسیزفلی ریپلس کر رہے ہیں، اور جو باقی 20 ہیں وہ بھی وہ ہیں جن میں ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، یعنی ان کے لوگ مر رہے ہیں یا ان کو جب وہ اٹیک میں آتے ہیں تو ان کو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے تو اس میں الحمدللہ کافی تسلی اس چیز کی ہے کہ ہمارا رسپانس ہیز بین ویری آئی ووڈ سے ویلینٹ۔ طالبان کے شریک بانی ملا عمر کے بڑے بیٹے اور افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزامات عائد کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی یا بلوچ اپنے آپریشنز پاکستان کے اندر سر انجام دیتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں حملے کرتے ہیں۔ اگر وہ مبینہ طور پر افغانستان سے داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو انہیں وہاں کیوں نہیں روکا جاتا؟ چاہے وہ کار بم دھماکہ ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو یا دھماکے، انہیں وہیں روکا جانا چاہیے، انہیں پاکستان کے اندر ہی روکا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزام لگاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ٹی ٹی پی کی اس ریسرجنس یعنی ایک طرح سے واپسی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بظاہر سب سے واضح وجہ افغانستان میں طالبان حکومت کا قیام ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے ٹی ٹی پی کا صرف حوصلہ نہیں بڑھا بلکہ انہیں نئے وسائل تک رسائی بھی حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی نور ولی محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی پہلے کے مقابلے میں متحد اور کنسولیڈیٹڈ نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں افغانستان میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹی ٹی پی نے پاکستان حکومت کے ساتھ اپنی جنگ بندی یک طرفہ طور پر ختم کر دی تھی اور پاکستان میں حملے دوبارہ شروع کر دیے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اس عرصے میں خیبر پختونخوا میں سامنے آنے والے سیاسی اور سیکیورٹی ویکیوم یا خلا کا بھی فائدہ ہوا ہے، خاص طور پر پاکستانی حکومت اور پشتون آبادی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا۔ جو ہمارا یہاں گورننس کا نظام ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں جو خلا ہے، اور خاص کر اس کو میں کہوں گا انصاف کے حوالے سے، اور انصاف معاشی بھی ہے، عدالتی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، تو وہ اس کو
चाहे वो मजहबी इंतहा पसंद हैं या सब नेशनलिज्म वाले, वो तमाम उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी से फ़ायदा ले रहे हैं। इनके कोई जोग्राफिया नहीं है, सरहद नहीं है, सरहद के उस पार भी है। तालिबान इनके अरब से भी मिलते हैं, दूसरी जगहों से भी मिलते हैं, और उनकी सोशल स्पेस भी है। तो वो रिक्रूटमेंट तो उनकी जारी है, उनकी फाइनेंसिंग भी जारी है, उनकी लॉजिस्टिक्स भी हैं, उनका फिर प्रोपेगेंडा मशीनरी भी है। तो वो पूरे जिस तरह एक रियासत के दीगर इदारे काम कर रहे हैं, इसी तरह उनके भी इस तरह से मुख्तलिफ शोबे जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त टीटीपी का कितना असर रसूख है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और हुकूमत क्या कर रही है। हमारे नामानिगार अजीजुल्लाह खान पेशावर में हैं और उन्होंने वहाँ से हमें ये तफसील भेजी है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू में 2 सितंबर को FC लाइन पर हमला हालिया दिनों का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 6 पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत अफराद जान की बाजी हार गए थे और इस तरह 6 हमलावरों को भी मार दिया गया था। इसमें कुछ आम शहरी भी जख्मी हुए थे। इस वक्त इन इलाकों में TTP के अलावा दीगर तंजीमें भी मुतहरिक हैं और एक 3 ऐसी तंजीमों का इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान भी यहाँ पे वो भी बनाया गया है और उनकी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस जारी किए जाते हैं और हालिया दिनों में CPAC रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद की जानिब जाता है, वहाँ पर इनके कुछ वीडियोस सामने आई, जिसकी वजह से इन इलाकों में ये खौफ भी पाया जाता है कि ये अक्सर इन रोड्स पे आकर कार्रवाइयाँ कर जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हुकाम का ये कहना है कि नहीं, ये चंद लम्हों के लिए आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर चले जाते हैं ताकि खौफ क्रिएट हो। टीटीपी की वापसी और बढ़ते हुए असर की बात करें तो अक्सर टीटीपी की नई क़यादत, ख़ास तौर पर नूर वली महसूद का जिक्र होता है। तो मुफ्ती नूर वली महसूद कौन है? पाकिस्तान में शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में मुलव्वस कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक सरबराह मौलवी फजलुल्लाह की 2018 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के 2 माह बाद ही मुफ्ती नूर वली महसूद को इस तंजीम का सरबराह मुकर्रर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और अमरीका दोनों ने नूर वली महसूद का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। तालिबान ज़राए का कहना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जब पाकिस्तानी अफ़वाज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया तो नूर वली महसूद ने वहाँ पाकिस्तानी अफ़वाज के ख़िलाफ़ लड़ाई में शिरकत की थी। नूर वली महसूद की नई स्ट्रैटेजी में नाराज़ ग्रुप्स को मनाना, उन्हें टीटीपी का हिस्सा बनाना और अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना शामिल है कि वो उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि स्टेट और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं जो अदल का निज़ाम लाने, इंसाफ फराहम करने में नाकाम रही हैं। उसने जो नई हकमत अमली की, वो अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस है, फेडरल कोर है, फेडरल का जितने भी जो जिसको हम लॉ एनफोर्स, उसको आम शहरियों को अब नहीं टारगेट कर रहे हैं। ये अभी जो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की हमदर्दियाँ उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए, लोगों की हमदर्दियाँ उनके पास हो, और फिर वो उनके तरीका यही है कि फ़िज़िकल स्पेस गेन करना। पुलिस और इनको क्यों टारगेट करते, ताकि फ़िज़िकल स्पेस, पुलिस रिट्रीट करेगी, दूसरे ये दफाई मोड में जाएंगे तो इलाके में ये आएंगे। दूसरे ये कि सोशल स्पेस इस तरीके से कि वो फिर अपनी अपनी अदालतें लगाने शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए फ़ैसले शुरू कर देते हैं और फिर बताते हैं कि देखो ये जो अंग्रेज़ी अदालतें हैं ये 10-10 सालों में भी फैसले ले लेते हैं, देखो हमने दिनों में आपके फैसले कर दिए, इंसाफ दे दिया। नूर वली महसूद ने 2020 में 690 सफ़ात पर मबनी इनकलाब महसूद साउथ वज़ीरिस्तान फिरंगी राज से अमरीकी साम्राज्य तक नामी एक तफसीली किताब भी लिखी थी। इस किताब में पहली मरतबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कारसाज कराची और रावलपिंडी में हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की गई। इससे पहले तालिबान इससे इनकार करते रहे हैं। चलिए ये समझ आ गई कि नूर वली महसूद कौन हैं, और उनके बारे में बात करते हुए हमने केपी और कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशंस का जिक्र भी किया। तो टीटीपी की पाकिस्तान में तारीख़ क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क़याम 2007 में उस वक्त हुआ जब कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने मक़ासद हासिल करने का ऐलान किया।
یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کی وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی۔ ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کے قیام کی ایک وجہ 2007 میں قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کا القاعدہ کے خلاف ہونے والا ملٹری آپریشن بھی تھا۔ تو کیا وہ آپریشن ان کی کمر توڑ سکا، ان کی طاقت کم کر سکا؟ ضرب عضب جب ہوا تو اس میں اور پھر خیبر میں بھی مختلف، تو یہ پورے علاقے فزیکلی خالی کر دیے گئے۔ تو وہ یہ ہے کہ جب فزیکلی علاقے خالی ہو گئے تو انہوں نے ٹیکٹیکل ریٹریٹس کی، اور اس وقت آپ افغانستان میں امریکہ بھی تھا، نیٹو کی فوجیں بھی تھی، تو وہاں چلے گئے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ تو وہ ان کی جو افرادی قوت تھی وہ ختم نہیں ہوئی، ان کی تنظیمی قوت ختم نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ جو ان کے بہت سے امیر ہیں وہ ڈرون حملوں میں، جو امریکن نے ڈرون حملے کیے تھے ان میں مارے گئے ہیں، لیکن ان کی تنظیم اسی طرح سے موجود رہی۔ اور پھر خاص کر جب یہ دوحہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد تو جیلوں کے دروازے افغانستان میں کھل گئے، تو یہ بھی باہر نکل آئے، اور پھر یہ اوپر اور باہر بھی جب کو موافق حالات بھی مل گئے، پناہ گاہیں تو پہلے سے وہاں پر بھی تھی، اور اب تو مزید پھر ہم خوش فہمی میں رہے۔ ہم وہاں پر گئے، ہم نے کہا افغانستان میں جب طالبان آئیں گے تو حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے، ان کو بہت بریدنگ سپیس مل گئی، منظم ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کے مقاصد میں خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں سے پاکستانی ریاست کا کنٹرول ختم کرنا اور پاکستان میں ایک سخت شرعی نظام کا نفاذ شامل ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ کچھ جرائم پیشہ عناصر اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ This is not ideologically motivated. اس میں اب کیا آئیڈیالوجی ہے؟ There is no religion in this. This is just criminals ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں فار منی، مانیٹری گینز ان کے اس میں انوالوڈ ہیں، اور وہ اس وجہ سے اس سارے کام کے اندر شامل ہیں۔ جن کو وہ ریکروٹ کر رہے ہیں وہ دے آر پیئنگ دیم، ان کے اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں۔ تو اٹ از پیورلی پولیسنگ ایکشن ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں یہ اس طرح کا چیلنج آئے گا اس کو ہم فیس کریں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ہم ان کو اریسٹ کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گروپ کا نظریہ صرف شریعت کے قیام کے لیے جہاد پر مرکوز ہونے سے ذرا آگے بڑھ کر ایک ایسی تحریک بن گیا جو پشتونوں اور بلوچوں کے حقوق کے دفاع کی باتیں بھی کرتی ہے تاکہ وہ اپنی ایک مقبول تصویر پیش کر سکیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 2020 کے بعد ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافے کی وجہ تنظیم کا ایک متحد اور یکسو گروپ کی شکل میں سامنے آنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف سپلنٹر فیکشنز کے دوبارہ مل جانے اور ملک میں موجود دیگر فرقہ وارانہ شدت پسند تنظیموں کے اس گروپ میں شامل ہو جانے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ خرم اقبال کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان میں ملیٹنٹ نیٹ ورکس پر کافی کام کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور اثر و رسوخ کے پیچھے اور کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر افغانستان سے بین الاقوامی افواج کا انخلاء زیادہ ذمہ دارانہ طریقے سے ہوتا تو شاید آج جو پاکستان میں دہشت گردی کی ریسرجنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، شاید اس کی انٹینسٹی یہ نہ ہوتی، چونکہ وہ انخلاء ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کیا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسلحہ بلیک مارکیٹ میں آیا، اور اس بلیک مارکیٹ کے ذریعے وہ تحریک طالبان پاکستان گروہوں جیسے گروہوں تک پہنچا۔ تو پہلی ریزن تو ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ دوسری وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جڑے ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں، وہاں جب افواج پاکستان نے آپریشنز کیے 2014 کے بعد، تو عسکری سطح پر تو آپ نے بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، لیکن عسکری کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن کا فیز تھا، ہم شاید وہ سیریسنس نہ دکھا سکے اس پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن میں جو کہ سابقہ فاٹا کے اضلاع میں ہمیں کرنی تھی۔ 100 ارب روپے کا تقریباً وعدہ کیا گیا، لیکن اس کا عشر اشیر بھی ہمیں فاٹا کی ترقی میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ نمبر 3 جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پر ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان اس وقت جو ایک ٹسل چل رہی ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو قومی کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو پاکستان میں اس طرح کا نیٹ ورک ہے ٹی ٹی پی کا، وہ کتنا مضبوط ہے اور اب تک اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، اگر ٹی ٹی پی کی استعداد کار کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی استعداد کار میں بہت اضافہ دیکھنے کو ملا ہے گزشتہ
4 سالوں میں جب سے انہوں نے کم بیک کیا ہے. بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری یہ استعمال کر رہے ہیں. ان کے جو اٹیکس ہیں وہ خاصے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں. تو اٹ آل اسپیکس اباؤٹ دیئر انکریزنگ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستانی حکومت کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت ناکام ہو چکی ہے؟ اگر اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو یقیناً اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت برکینا فاسو کے بعد پاکستان از دا ورلڈ سیکنڈ ورسٹ ہٹ کنٹری بائی ٹیررزم. اچھا، اب اگر یہ تنظیم اتنے برسوں سے چل رہی ہے اور اس کا اثر اور حملے دونوں بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سب کے لیے فنڈنگ اور ایک واضح فائنینشیل سٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا فائنینشیل سٹرکچر منظم اور درجہ بندی پر مبنی ہے. ایک سینٹرل فائنانس کمیٹی ہے جو علاقائی کمیٹیز کی نگرانی کرتی ہے. علاقائی کمیٹیز ڈیلی فائنینشیل رپورٹس تیار کرتی ہیں جن کی بنیاد پر ماہانہ آڈٹس تیار کیے جاتے ہیں جو پھر سینٹرل کمیٹی کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، یعنی ایک پیچیدہ فائنینشیل آپریشن. لیکن ان کی فنڈنگ کا مین ذریعہ کیا ہے اور وہ اسے کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ میں نے یہی سوال سیکیورٹی امور کے ماہر صحافی افتخار فردوس سے پوچھا. ٹی ٹی پی نے 2018 کے بعد ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پبلش کیا جس کا نام انہوں نے رکھا لایا عمل. لایا عمل کے اندر ٹی ٹی پی کا ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹڈ اکنامک جنریشن کا ایک ماڈل دیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جو ریاست کی نظر میں لوٹنا ہے، چوری کرنا ہے، اس کو ایک ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے، جس میں میجورٹی جو پارٹ ہے وہ ٹیکسیشن کے اوپر ہے، جو ایریاز ان کے کنٹرول کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹریڈ پرٹیکولرلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک بہت بڑا جو ہے نیکسس ہے ان ٹرمز آف کس طرح وہ ان سے بھتے لیتے ہیں، ایکسٹورشن جو ہے وہ لیتے ہیں. ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک یہ جو پیسوں کی ٹرانسفر پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، کیا اس سے ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان نے کوشش کی کہ وہ کرپٹو کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر، کیونکہ کچھ گروپس جو افغان طالبان کے خلاف بھی لڑ رہے تھے جیسے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، تو ان کی ٹرانزیکشنز کرپٹو میں ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ٹی ٹی پی کا پروپیگنڈا کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو چینلز ہیں اس میں بھی اب مونیرو اور ان نون لیول آف کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز، ان کے جو ہے اکاؤنٹ نمبرز آپ کو ملتے ہیں کہ لوگ اگر ان کو ڈونیشنز دینا چاہیں یا اگر وہ آپ چاہیں تو ڈیجیٹل کرنسیز بھی اویلیبل ہے. ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کے اندر اندرونی رساکشی اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود ٹی ٹی پی کا میڈیا آپریشن اب بھی عوامی رائے پر اثر انداز ہونے اور حکومت مخالف جذبات کو ہوا دینے کے لیے ایک کامیاب اور مؤثر ہتھیار ہے. ٹی ٹی پی کا میڈیا ونگ جس کا نام عمر میڈیا ہے، نور ولی محسود کی قیادت میں اور وسیع ہو گیا ہے. اس سال جنوری میں ٹی ٹی پی نے عمر میڈیا کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے ایک تفصیلی آرگنائزیشنل سٹرکچر کا اعلان کیا جس کے مطابق اس کی دیکھ بھال 3 درجن کے قریب اہلکاروں کے ہاتھ میں ہے. اس کے آڈیو، ویڈیو، میگزینز، ایف ایم ریڈیو اور سوشل میڈیا کے لیے 5 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینٹرل میڈیا کمیشن بھی. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی اپنا مواد شیئر کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی ہے. اب آپ کو ٹی ٹی پی وہ صرف اور صرف ایک تو ان ویب سائٹس پر نہیں ملے گی یا وہ سی ڈیز پر جو ٹریڈیشنلی ان سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ تھے، بلکہ دے آر اویلیبل آن آلموسٹ آل سوشل میڈیا. جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو پرابلم ہے اور پرٹیکولرلی عمران خان کے ریموول کے بعد ان لائنز کو کافی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جو ہے وہ جا رہا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور ان کا جو اسٹیٹ کے اندر کردار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کافی جو ہے وہ فوکسڈ ہے. اور ان سارے جو میڈیا جو ان کے کمپوننٹس ہیں اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے. باقی اگر آپ میڈیا اسٹریٹجی کو ورٹیکلی الائنڈ ایلیمنٹس کے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ لوکلائزڈ ہیں، بلکہ جو ان کی ویب سائٹ کا جو سرور ہے وہ بھی منتقل کر کے بہت سارے ڈفرینٹ ممالک کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی جگہوں سے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے آپریشنز جو ہیں وہ اس کے پروپیگنڈا سے کم ہیں.
اور جس طرح تھریٹ کا اسپیکٹرم جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, جس طرح وہ انفلوئنس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کے ماحول کو, they have mastered the art of propaganda. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ اتنے سال اور متعدد فوجی آپریشنز اور کارروائیوں کے باوجود پاکستان اور اس کی فوج ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. انفیکٹ ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا ذکر ہم نے آج پروگرام میں کیا, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف ٹی ٹی پی نے بظاہر وقت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجیز اور طریقہ کار بدلا ہے, وہیں اس سارے عرصے میں پاکستانی ریاست کا رد عمل ہر بار ایک سخت فوجی رسپانس پر مرکوز نظر آتا ہے. سیاسی کوششوں اور سیاسی انگیجمنٹ کے بغیر ملٹری اسٹریٹجی کی کامیابی ہمیشہ محدود اور کمزور ہی ہوتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ٹی ٹی پی کی طرف سے جو خطرہ ہے اسے کم یا ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ایک جامع اسٹریٹجی کے بارے میں سوچنا ہوگا, جس میں سیاسی مذاکرات, فائنانشل پیکیجز, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, اقلیتی گروپس کے ساتھ روابط شامل ہوں. جنگ جیتنے پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے دل جیتنے پر توجہ دیں تو شاید مسائل زیادہ آسانی سے حل ہو جائیں. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران 35 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ ضلع باجوڑ میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, جس میں فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 22 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. ISPR کے مطابق دوسرا آپریشن ضلع جنوبی وزیرستان میں کیا گیا, جہاں سیکیورٹی فورسز نے 13 مزید شدت پسندوں کو ہلاک کیا. فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی فائرنگ سے 12 فوجی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. ISPR نے مزید بتایا کہ شدت پسندوں سے اسلحہ برآمد کیا گیا اور وہ ان علاقوں میں متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہے تھے. پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے انڈین اسپانسرڈ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. خیال رہے کہ انڈین حکام ماضی میں ایسے الزامات کی تردید کر چکے ہیں. ISPR نے یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ ان کارروائیوں میں افغان شہری ملوث ہیں اور شدت پسندوں کی جانب سے پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے. ISPR نے یہ بھی کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے اور پاکستان کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں میں اپنی سرزمین استعمال ہونے کو روکے. خیال رہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزامات عائد کرتے ہیں. BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ملا یعقوب نے مزید کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اپنی کارروائیاں پاکستان میں کرتے ہیں. وہ ڈیورنٹ لائن سے سینکڑوں کلومیٹر دور پاکستان کے بڑے شہروں میں حملے کرتے ہیں. اگر وہ مبینہ طور پر افغانستان سے داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو انہیں وہاں کیوں نہیں روکا جاتا؟ چاہے وہ کار بم دھماکہ ہو, ٹارگٹ کلنگ ہو یا دھماکے, انہیں وہیں روکا جانا چاہیے. انہیں پاکستان کے اندر ہی روکا جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ ان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزام لگاتے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں اب کم وزن بچوں کے مقابلے میں موٹے یا زیادہ وزن والے بچوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک بچہ موٹاپے کا شکار ہے, جو بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک سنگین عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ماہرین کے مطابق غیر متوازن غذا, کم جسمانی سرگرمی اور بڑھتی ہوئی شہری طرز زندگی بچوں میں موٹاپے کی سب سے بڑی وجوہات ہیں. یونیسیف نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ غذائی پالیسیوں, آگاہی مہمات اور کھیلوں کے فروغ کے ذریعے اس رجحان کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں. بچوں کو صحت کے بارے میں آگاہی دینا. جوہانسبرگ کے اسکول نے کیمپس میں چاکلیٹ, مٹھائیاں اور پروسیسڈ کھانوں پر پابندی عائد کر دی ہے. یہاں جتنے بھی کھانے دیے جاتے ہیں وہ سب ویجیٹیرین ہیں, کبھی کبھار فش کے علاوہ. So today on the menu it's khichdi, which is a mix of dal and rice with tomato chutney, halloumi and salad. بچوں کے والدین سے کہا گیا ہے کہ وہ اسکول میں بچوں کے لیے صرف پھل, سبزیاں اور گھر میں تیار کیا گیا کھانا ہی بھیجیں. Yeah, this food is delicious.
स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि शुरू में थोड़ी मुज़ाहमत ज़रूर हुई, लेकिन अब इस पॉलिसी से सेहतमंद खुराक पर अच्छी बातचीत शुरू हो गई है। अगर तमाम स्कूल हमारी तरह बच्चों की सेहत के बारे में सोच समझ के फैसले करें, इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे क्या खा रहे हैं और उनको क्या बेचा जा रहा है, जैसे कि चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और मीठे मशरूबात, तो उससे बच्चों की सेहत बेहतर होगी। और जो बातचीत इस तरह की फूड पॉलिसी से जन्म लेगी, वो बच्चों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में मोटापे के शिकार 9 उम्र बच्चों की शरह पिछले 20 वर्षों में तकरीबन 3 गुना हो गई है और छोटे बच्चे भी इससे मुतासिर हैं। 5 से 9 साल के मोटापे का शिकार बच्चों की तादाद 69 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन तक जा पहुंची है। इस इजाफे की बड़ी वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों का फैलाव बताया जा रहा है। गरीब और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में बच्चों के मोटापे में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि गरीब ममालिक में मोटापे का शिकार बच्चे ऐसे अमीर घरानों से आते हैं जो ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने खरीद सकते हैं। दरमियानी आमदनी वाली मईशतों में ज़्यादा लोग फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं। सिपो सेठो जो फूड साइंस पढ़ रहे थे कहते हैं कि सेहतमंद खानों की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। और एक और मसला खाने की मिकदार है। चाहे आप वही सस्ते खाने ही बच्चों के लिए ले लें, मसला ये है कि इनके पोर्शंस बहुत बड़े होते हैं और ये हमें बुनियादी तौर पर ज़्यादा खाने पर मजबूर कर देते हैं। जनूबी अफ्रीका ने 2018 में मीठे मशरूबात पर ज़्यादा टैक्स आयद किया था, लेकिन ये कोशिश भी बच्चों में मोटापे को रोकने में कामयाब नहीं हुई है। 5 साल से कम उम्र बच्चों में मोटापे की शरह 2016 में 13% थी, जो अब बढ़कर 22% तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ममालिक को चाहिए कि वो बच्चों और नौजवानों के लिए मकामी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों तक रसाई बेहतर बनाएं। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक अफराद और इदारे ही नई नस्ल की सेहत बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रख सकते हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें आज एशिया कप के अपने पहले पॉल मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ये मैच इस लिहाज से भी अहमियत रखता है कि रवा साल मई में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान होने वाली कशीदगी के बाद ये पहला मौका है कि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन इस मुकाबले को लेकर खासे पुरजोश हैं और मैच के हवाले से अपने ख्यालात और तवक्कुआत का इजहार कर रहे हैं। शायकीन के मुताबिक पाक भारत मैच हमेशा दबाव, जोश व खरोश और बेपनाह दिलचस्पी का मरकज होता है। देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की राय और उनके जोश और जज्बे पर मबनी फरत जावेद की ये खसूसी रिपोर्ट। ये जंग के बाद पहला मैच हो रहा है और ऐसे ही है, ये मैच भी किसी जंग से कम नहीं है। दिल है कि पाकिस्तान जीते, मगर मोस्टली है कि इंडिया ही जीतेगा। दोनों कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए सबसे जो एक अहम चीज़ है ना, वो स्पोर्ट है। देखिए मेरी फेवरेट टीम तो इंडिया है, लेकिन मैं अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रही है तो ऑब्वियसली मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा। अब ये चूँकि जंग के बाद का है तो उनको अपना 100% इनपुट देना चाहिए, लेकिन हमें पर्सनली जंग के तौर पर नहीं लेना चाहिए, ऑडियंस को नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो जीतना चाहिए। आई होप कि जो अच्छा खेलता है वही जीतेगा और इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया जाएगा और इसको एज ए गेम लिया जाएगा, जंग नहीं। सपोर्ट करेंगे, हमारी प्लेयर्स हैं, इस बार ना भी जीते तो क्या अगली बार जीत जाएंगे, सपोर्ट नहीं रुकेगी। उनकी भी यंग टीम है, हमारी भी यंग टीम है, कैप्टन भी यंग है। तो दुबई में लास्ट टाइम हम जीते भी थे एक मैच 21 का वर्ल्ड कप, और इस टाइम भी इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन पाकिस्तान को स्पिनर के साथ जाना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जंग के बाद पहला मैच है तो ऑब्वियसली दोनों नेशंस ही बहुत एक्साइटेड हैं एंड इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप, लेकिन आई स्टिल फील लाइक कि गवर्नमेंट्स को करीब आना पड़ेगा। ऐसी बात है, अब ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी तो दोनों मुल्क एक दूसरे के क्लोज होंगे और इसमें ही बेहतरी है मेरे ख्याल से। हम तो चाहते थे विराट कोहली आया इधर लाहौर में खेले, लेकिन नहीं आया। उनकी गवर्नमेंट में प्लेयर्स चाहते थे तो उनको बहुत वेलकम मिलता है इधर। क्रिकेट को गवर्नमेंट की नज़र नहीं होना चाहिए, सो ये फ़न तो आपको फ़न के तौर पर लेना चाहिए और डिप्लोमेसी के तौर पर आप इसको यूज़ करें। क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ तो खेलते नहीं है दोनों, सिर्फ टूर्नामेंट्स खेलते हैं,
तो जब तक गवर्नमेंट नहीं ठीक होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इसका भी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।